آج بدھ کے دن صرف ایک تسبیح پڑھتے ہی گھر دولت سے بھر جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج بدھ کا پاورفل وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے بہت سارے وظائف پڑھے ہوں گے، بہت سارے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج کا خاص وظیفہ جو میں آپ کو بتاؤں گا یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا، آزمایا ہوا بدھ کے دن صبح کے وقت کا بڑا خاص، بڑا پاورفل اور بہت جلدی اثر دکھانے والا، ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے نجات دلانے والا یہ وظیفہ ہے۔ آج کا یہ عمل جو بندہ پڑھ لیتا ہے، چند منٹوں کے بعد وہ اپنی جاگتی آنکھوں سے معجزہ دیکھے گا۔ آپ نے آج اس وظیفے کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھنا ہے۔ دراصل کچھ لوگ جب وظائف پڑھتے ہیں تو در حقیقت پہلے ان کو سمجھتے نہیں، سمجھ کر نہیں پڑھتے، اور جب سمجھ کر نہیں پڑھتے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم وظائف تو پڑھتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا، وظائف اثر نہیں کرتے، ہم وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، وظائف کے اندر طاقت نہیں ہے، ہم بڑے بڑے وظائف پڑھ رہے ہیں، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو آج اس وظیفے کو پڑھنے سے ہر بندش ٹوٹ جاتی ہے، ہر رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، ہر پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے، ہر دکھ اور مصیبت سے نجات مل جاتی ہے۔ جب بندہ اپنی زبان سے اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کی تمام حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ آج کے دن کا بڑا ہی پاورفل عمل ہے، جو شخص بھی کر لیتا ہے رب جھولیاں بھر بھر کے نوازتا ہے۔ بس ایک دو باتوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ تو جب آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ آپ نے عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے، پھر آپ کو عمل کے اندر کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ جب اس وظیفے کو آپ اللہ والوں کے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں پھر معرفت الہی کے دروازے کھلتے ہیں، یہ رزق اور دولت کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور اس عمل کے کمالات یہ ہیں کہ یہ وظیفہ بعد میں پورا ہوتا ہے۔ رزق کے 300 دروازے اس بندے کے لیے پہلے کھول دیے جاتے ہیں۔ آج کا وظیفہ اس مختصر سی صورت کا ہے، جس صورت کے اندر توحید کا بھی بیان ہے، اور اس صورت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اس کو 3 مرتبہ پڑھیں تو اللہ رب العزت پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان قرآن پاک نہیں پڑھا تو وہ سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھے، اللہ جل شانہ پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر جو اب تک مسلمان ہونے کے باوجود قرآن کو نہیں سیکھ سکا تو کم از کم اس سورت کو سیکھ لے اور اس سورت کو پڑھتا رہے۔ یقین کیجئے اس سورت سے اتنی بہاریں ملتی ہیں، اتنا رزق ملتا ہے، یقین کریں رشتہ دار سب حیران ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پر کبھی مشکل وقت، کبھی پریشانی آتی ہے تو بندہ اللہ رب العزت کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے،
اور اپنے مسائل کا حل مانگتا ہے، آج وہ وقت ہے۔ رب کہتا ہے تو مانگ تو صحیح، تو مانگ کے تو دیکھ۔ جب تو مانگتا ہے تیرے منہ سے نکلے ہر الفاظ تیرے نصیب میں لکھ دیے جائیں گے، تیری تقدیر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ تو مانگ تو صحیح۔ آج میں آپ کو کسی بندے سے نہیں، رب سے مانگنے کا کہہ رہا ہوں، اس لیے جب رب کریم سے مانگو گے میرے بھائیوں، میری بہنوں، تھوڑا نہ مانگیے گا، آج ضد کر کے مانگیے گا، اتنا مانگیے گا کہ آپ کے خزانے چھوٹے پڑ جائیں، لیکن اللہ جل شانہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج جو بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آج آپ میں سے جو کوئی بے اولاد ہے، نورینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آج وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتوں میں آسانیوں کے لیے پڑھ لیں، رشتوں کی بندشوں کو توڑنے کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لیں۔ ہر انسان کے مسئلے الگ ہیں، پریشانیاں الگ ہیں، خواہشات الگ ہیں۔ آج کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے، تو اللہ رب العزت سے مانگ کر دیکھیں۔ آج اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں ہر کسی کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ آج اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں جھولیاں بھر رہی ہیں، نسلیں آباد ہو رہی ہیں۔ آج بدھ کا دن ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کا مسئلہ جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، جلد مسئلے کا حل مل جائے گا صرف رب کریم سے۔ مانگ کر تو دیکھو، رب کے سامنے جھولی پھیلا کر تو دیکھو، مقصد کی نیت کر کے تو دیکھو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین کرام، آج اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ آپ بدھ کے دن دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر، کاروبار، جہاں جس کو جب وقت ملتا ہے، چلتے پھرتے بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ کسی صورت آپ نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا۔ عمل کیا ہے؟ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ لوگ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، رزق مانگ لیں، دولت چاہیے، دولت مانگ لیں، جس کو جو بھی چاہیے آج مانگ لینا، کیونکہ آج بدھ کا دن ہے۔ بدھ کے دن کا یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ جس مقصد، جس حاجت کے لیے نیت کر کے بیٹھیں گے، 100% گارنٹی سے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر
آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا محمد کا وظیفہ ہے۔ آپ نے دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی ان دو ہستیوں کو راضی کرنا ہے۔ آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے سے یہ دو ہستیاں راضی ہو جائیں گی۔ جب آپ لوگ یا اللہ پڑھیں گے اللہ راضی ہو جائے گا۔ جب آپ لوگ یا محمد پڑھیں گے تو اللہ کا محبوب راضی ہو جائے گا۔ یا اللہ یا محمد کا یہ خاص عمل آج آپ کے بند قسمت کے تالوں کو کھول کے رکھ دے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کر آ جائے گا۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو آپ کو تنگ دستیوں سے نجات حاصل ہوگی۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا کس طریقے سے ہے؟ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا اللہ یا محمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ یہ 41 بار کا مقصد یہ نہیں کہ تیزی سے پڑھ کر جان چھڑا لیں، توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جتنے خلوص کے ساتھ پڑھیں گے اللہ کریم اتنا ہی زیادہ ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور اتنا زیادہ ہی آپ کے لیے آسانیاں بھی عطا فرمائے گا۔ جیسی آپ کی نیت ہوگی اللہ کریم بھی آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ جب آپ لوگ یا اللہ یا محمد کو 41 بار پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، ذرا اس کو توجہ سے دھیان سے سنیے گا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو سکپ کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب آپ ویڈیو کو سکپ کرنے لگ جاتے ہیں پھر ہوتا کیا ہے، وظیفے کی بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی اور پھر آپ کو عمل کا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کو ایک بار پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آج بدھ کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب آپ کو وقت ملے، جب آپ کو موقع ملے، آپ لوگ اسی وقت اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 7 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آج کا تیسرا اور آخری عمل یہ بڑا خاص عمل ہے، یہ بڑا پاورفل وظیفہ ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ ویسے تو آپ نے بہت سارے اعمال پہلے بھی پڑھے ہوں گے، لیکن آج کا یہ عمل آپ کی بند قسمت کو کھول دے گا۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کی صفت بھی ہے اور سورہ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے کہ وہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے،
چھپر پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ بے روزگاروں کو روزگار دیتا ہے، بے اولادوں کو نورینہ اولاد دیتا ہے، بن مانگے ہمارے تمام کے تمام اخراجات کو پورا کرتا ہے، اور مانگنے والوں کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد دو بار ہو گیا، اللہ الصمد تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر 100 بار پڑھنا ہے، مطلب ایک مکمل تسبیح آپ نے اللہ الصمد کی پڑھنی ہے۔ اور جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ بدھ کے دن کا وہ پاورفل وظیفہ ہے جسے اللہ والوں نے پڑھا اور اولیاء کرام نے پڑھا۔ آپ نے اس وظیفے کو اسی ترتیب اور اسی طریقے سے پڑھنا ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے۔ آپ نے اپنی من مانی نہیں کرنی۔ اور بہت سی میری بہنوں اور بھائیوں کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، رب سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج میں آپ کو بدھ کے دن کا اتنا پاورفل وظیفہ بتا چکا ہوں۔ اب میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے، آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ قبولیت کا دن ہے، قبولیت کی رات ہے۔ اس رات میں، اس دن میں اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگو گے میرا رب عطا فرماتا ہے، اور میرا رب نواز دیتا ہے پورے خلوص یقین کامل کے ساتھ۔ آپ نے ان اعمال کو پڑھنا ہے، اس خاص وظیفے کو یقین کے ساتھ۔ جو بندہ پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے یقین کو نہیں ٹھکراتا۔ اللہ جل شانہ اس سے عطا کرتا چلا جاتا ہے، نوازتا چلا جاتا ہے۔ آج اگر سڑک پر جاتا ہوا فقیر بھی اس عمل، اس پاورفل وظیفے کو، اس خاص تسبیح کو پڑھے گا تو وہ بھی دولت مند بن جائے گا، وہ بھی امیر و کبیر بن جائے گا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے مانگ لو، 4 یاروں کے صدقہ سے مانگ لو، میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عشاء کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں
کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔